لیکن شہباز ڈونٹ یو تھنک کہ یہ لگتا ہے کہ اس گورنمنٹ کی غلط ترجیحات ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کیا کہہ سکتے ہیں کہ ڈی این اے میں پرابلم ہے کہ جو 5 سال کے لیے منتخب حکومت آتی ہے ان کا کام ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم پالیسیز بنانا، وہ بناتی ہیں شارٹ ٹرم پالیسیز، اور یہ جو نگران حکومت ہے جن کا کام ہے ایکچولی ڈے ٹو ڈے معاملات کو دیکھنا، لیکن یہ چلے ہیں پاکستان کے جو 75 ایئرز کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے. تو یہ تھنکنگ کیا ہے؟ سمجھ آپ کو آ رہی ہے کوئی؟ نہیں، سمجھ بالکل آ رہی، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو نہ سمجھ آنے والی ہو. جب کیبنٹ کمیٹی فار اکنامک ریفارمز بنی تھی اور ہم نے پچھلے پروگرام میں اس کا تذکرہ کیا تھا اور اس کے جو ٹرمز آف ریفرنس تھے اس پہ بھی بات کی تھی، تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا آپ کو کہ لگ ایسے رہا ہے کہ یہ کمیٹی ایسے کام کرے گی جس سے کچھ مخصوص جو سیکٹرز ہیں ان کو مالی فائدے مل سکتے ہیں، کچھ ایسی انسینٹیوز یہ دینے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جو الیکشن ایکٹ 2017 والا جس میں بھی ترمیم بھی ہوئی ہے سیکشن 230 میں، اس میں اس حد تک تو ان کے پاس مینڈیٹ آ گیا ہے کہ جو ڈے ٹو ڈے افیئرز اور جو ایگزسٹنگ اکنامک پروجیکٹس ہیں، آپ کے ایگریمنٹس ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے یہ اقدامات اٹھا سکتے ہیں. اس سے یہ بیانڈ دیئر پیریڈ یہ نہیں کر سکتے. ابھی بھی آج اس چیز کو دوبارہ ہائی لائٹ کرنے کا مقصد ہی ہمارا یہ ہے کہ 2 اجلاس جو یہ کابینہ کی کمیٹی بنی ہے اس کے اس ہفتے میں ہوئے، ایک 29 اگست کو، ایک پھر 30 اگست کو دوبارہ بیک ٹو بیک 2 اجلاس ہوئے. اب دونوں اجلاسوں کے جب آؤٹ کمز میں نے دیکھے اور اس کے فیصلے دیکھے تو مجھے وہ میری جو ایک آپ پریڈکشن کہہ لیں جو ایک ہفتہ پہلے تھی وہ مجھے سچ ثابت ہوتے ہوئے دکھائی دیتی ہے. تو اسی حوالے سے میں نے کہا پھر بہتر ہے اس ایشو کو تھوڑا سا فردر فلیگ کر دیا جائے. کل کو یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، یہ وزارت خزانہ میں سارا کچھ ہوتا رہا، تو ہم ذرا ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. کامران، جب پہلا اجلاس ہوا اس کمیٹی کا اور اس کی سربراہی کرتی ہیں نگران ہماری جو وزیر خزانہ محترمہ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ، اور اس میں امپورٹنٹ جو منسٹرز ہیں اکانومی سے ریلیٹڈ وہ اس کے ممبرز ہیں. تو ایک ممبر نے جو وزیر مواصلات ہیں ہمارے اور ریلویز کا پورٹ فولیو بھی ان کے پاس ہے، تو جب یہ ساری ڈسکشن ہوئی اور پریزنٹیشنز ہوئیں کہ جی ہمیں لانگ ٹرم میں کیا کرنا ہے، کس کس سیکٹرز میں کیا تبدیلیاں لے کے آنی ہے، اسٹیٹ اور انٹرپرائزز میں ہم ریفارمز چاہتے ہیں، ہم یہ بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو ون آف دا ممبرز ایجیٹیٹڈ politely and gave his opinion کہ یہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جو ڈے ٹو ڈے معاملات ہیں اس کو چلائیں، جو ایشوز ان ہینڈ ہیں اس کی طرف آپ توجہ دیں. انہوں نے جس ایشو کو فلیگ کیا وہ ایشو تھا روپے کی جو بے قدری ہو رہی تھی، کہ جس سپیڈ کے ساتھ روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے خاص طور پر کیئر ٹیکر سیکٹر میں، اس سے پہلے بھی پی ڈی ایم کے ٹائم کے اوپر بھی. تو اب تو بہت ایک ریپڈ پیس پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا. اس وقت تو جب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے تو یہ ایک ایلیگیشن تھا کہ انہوں نے ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول کیا ہوا، تو اسی وجہ سے اوپن مارکیٹ میں وہ ریٹ اس کا زیادہ تھا، 20-25 روپے، اور انٹر بینک میں کم تھا. آج پھر انٹر بینک میں ریٹ اور اوپن مارکیٹ کے ریٹ میں 25 سے 30 روپے کا فرق آ گیا. تو آج تو یہ جو فائنانس منسٹر ہیں وہ تو روپے کے معاہدے کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ وہ ڈیویشن کو 6% کے قریب ہوگی اور وہ 1.25% سے ان کا ڈفرنس زیادہ نہیں ہونا چاہیے. کمنگ ٹو دا پوائنٹ، جو کمیٹی کے ممبر تھے انہوں نے ایک ایشو ہائی لائٹ کیا، فلیگ کیا کہ پاکستان سے افغانستان میں ایک تو کرنسی کی سمگلنگ ہو رہی ہے، اور دوسرا افغانستان جو اپنی ضروریات ہے کرنسی کی وہ پاکستان سے پورا کر رہا ہے، تو اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو بجائے اس کے اوپر کہ کوئی کمیٹی کوئی فیصلہ کرتی، اس کے حوالے سے کوئی ڈیسیژن لیتی، انہوں نے اس ایشو کی طرف توجہ دینا ہی مناسب نہیں سمجھا. وہ دوسرے معاملات کی طرف وہ زیادہ چل پڑے. اور جب یہ فیصلے آئے کامران، اس دن کے جو فیصلے تھے انہوں نے کوئی 7 یا 8 فیصلے اس دن کمیٹی نے کیے. ان کا نمبر 1 جو ڈیسیژن تھا وہ یہ تھا کہ چیئرمین ایس سی سی پی ول پریزنٹ دی پروپوزلز فار کیپٹل مارکیٹس اینڈ فائنینشیل انکلوژن فار اکنامک ریوائول آن 30 اگست، جس کو اگلے دن پھر میٹنگ بھی اور پلان بھی پیش ہوا. ملک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ ہنگامے، لوگ بجلی کے بل جلا رہے ہیں، لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں. آج اسلام آباد میں ہڑتال ہے، میرے اپنے ٹاؤن میں آج ہڑتال ہے، وہاں پہ کسی بھی قسم کی سوائے ایک میڈیکل سٹور کے کوئی چیز اوپن نہیں ہے. باقی سٹیز میں بھی کچھ اس قسم کا بلا جلا رجحان ہے. تو ادھر توجہ نہیں ہے. فیصلہ نمبر 1 یہ نہیں ہے کہ ہم نے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے کیا کرنا ہے. فیصلہ نمبر 1 یہ ہے کہ کیپٹل مارکیٹس کو، اسٹاک مارکیٹ کو کیسے اپنے بوسٹ دینا ہے. تو یہ پھر کچھ سوالات ریز ہوتے ہیں. پھر ہماری جو محترمہ فائنانس منسٹر ان کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے، فائنینشیل مارکیٹس میں بھی ان کا کافی ان کا ایکسپوجر ہے. تو یہ پھر یہ فیصلہ کو مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. تو دوسرا ان کا جو وہ ڈیسیژن تھا
کہ وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے وہ ایک لانگ ٹرم پلان دے گا ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے, اس کے اوپر پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں. تو یہ اس کے باوجود ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز اسی ہفتے ہوئی, بلکہ یہ لاسٹ سنڈے کو, کہ ایک انفارمیشن ان کے خود فائنانس منسٹر کے موبائل سے شیئر ہوئی. وہ اس میں یہ تھا, ایک پرپوزل تھا کہ جو 5,000 روپے کا کرنسی نوٹ ہے اس کو ختم کر دیا جائے. کیوں ختم کر دیا جائے؟ اس لیے کہ اس کا جو پاکستان میں اس وقت جتنی بھی کرنسی ان سرکولیشن ہے اس کا 1/3 تقریباً 3,000 ارب روپیہ جو اس وقت ہے, ایز پر دی انفارمیشن شیئرڈ فرام دی سائڈ آف دی انٹرم فائنانس منسٹر, وہ افغانیوں کے ہاتھ میں ہے. کتنا؟ 3,000 ارب روپیہ. اور اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ اگر یہ والا جو پیسہ ہے, زیادہ تر یہ 5,000 روپے کے نوٹ کی صورت میں ہے, تو اگر یہ 5,000 روپے کا نوٹ ختم کر دیا جائے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو پیسہ استعمال ہو رہا ہے آپ کے اوپن مارکیٹ سے ڈالر خریدنے کے لیے, وہ ایک ذریعہ بند ہو جائے گا. تو مطلب اس کے باوجود شی واز فلی سینسٹائزڈ ٹو دا ٹاپک, ان کو یہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا. اس کے باوجود اس کے حوالے سے اس دن کا جو اجلاس ہوا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ایک اور جو ایشو تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا, وہ یہ تھا کہ جو فائنانس ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر وقار مسعود خان, انہوں نے ایک مہنگائی کا ایشو ریز کیا, بڑا سیریس ایشو ہے. آپ کے آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں مہنگائی بڑھ رہی ہے, تو اس کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائے تاکہ وہ اوور سائٹ کر سکے اور ساری چیزوں کو وہ جو پروگرس ہے اس کی مانیٹر کر سکے. اس پہ تو انہوں نے کوئی کمیٹی نہیں بنائی, ان کی جو ریکمنڈیشنز تھی انہوں نے اپروو نہیں کی. رادر انہوں نے کہا جی کہ یہ پلاننگ کمیشن کے مینڈیٹ میں ہے, تو پلاننگ کمیشن جو ہے اس کے حوالے سے ایک رپورٹ بنا کے فورٹ نائٹلی بیسس کے اوپر ہر 15 دن کے بعد وہ ECC میں لے کے جائے گا, اس فورم پہ نہیں لے کے آئے گا. تو اب یہاں پہ کامران کی کوشچن ریز ہوتا ہے, کیئر ٹیکرز کا مقصد جو خود انٹرم پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم کوئی لمبے عرصے کے لیے نہیں آئے, ہمارے کوئی الٹیریئر موٹیوز نہیں ہیں جو ان کی میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, اور ان کا جی ہم جو ڈے ٹو ڈے معاملات ہیں جو ضروری فیصلے کرنے ہیں اکانومی کے لیے, سیکیورٹی کے لیے, اس کے اوپر ہم فیصلے کریں گے. تو یہ تو اس کا بنائی ہوئی کمیٹی ہے, وہ کون سے فیصلے کرے اس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں ایک تو پھر وہی والی بات ہے, جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے تو آپ نے وہ ٹھیک کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے پھر ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. تو ان نٹ شیل جو یہ نگران حکومت ہے یا یہ جو کابینہ کی کمیٹی ہے آن اکنامک ریوائول, یہ وہ سارے کام کر رہی ہے بجائے سوائے اس کے کہ جو اس وقت ڈے ٹو ڈے جو اصل پرابلمس ہیں. جو بات آپ نے کی یہ بڑا الارمنگ ایک لحاظ سے فگر ہے, اور یہ آئی تھنک جو افغانستان کی جو معیشت ہے وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے, ان کے اوپر سینکشنز ہیں. اور آئی ہیو ٹو سے میرے خیال میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہماری افغان پالیسی کی وجہ سے جتنا پاکستان کو, پاکستان کی سوسائٹی کو, معیشت کو نقصان ہوا, کسی اور چیز سے نہیں ہوا. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ پاکستان کے اندر پراپرٹی کی پرائسز دیکھ لیں, پاکستان کے اندر گاڑیوں کی پرائسز دیکھ لیں, پاکستان کے اندر کوئی بھی گھر اگر آپ رینٹ پہ بھی لیتے ہیں, سارا جو آئی تھنک ایک بہت بڑی جو روٹ کاز ہے وہ یہی ہے کہ جو سمگلنگ کا یا تو پیسہ ہے یا جو افغانستان والا فیکٹر ہے. کیونکہ اگر 3,000 ارب روپے افغانستان میں یا جو افغان نیشنلز ہیں ان کے پاس موجود ہیں, تو وہ تو پھر 150 پر بھی ڈالر خرید لیں گے, 350 پہ بھی ڈالر خرید لیں گے, ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو اس میں مجھے صرف ایک اس کے اندر میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا, دیکھیں یہ اس کا ایک سیکیورٹی کے ساتھ بھی لنک ہے, افغانستان کا معاملہ ہو. ڈو یو تھنک کہ اگر یہ نگران حکومت یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ نہیں ہم نے جو اس چیز کو کرب کرنا ہے, جو افغانستان ہے ان کو اپنی جو لوکل فورن ایکسچینج ہے یوز نہیں کرنے دینا, وہاں سے وہ ڈالر کریں, ڈو یو تھنک دیٹ دے ہیو دا مینڈیٹ ٹو ڈو اٹ, یا ان کو اپروول چاہیے کہیں اور سے, کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے یہ. دیکھیے یہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بڑی تفصیل سے اس بات کا ذکر کیا کہ جو پاکستان میں اوپن مارکیٹ میں ایکسچینج ریٹ اوپر جا رہا ہے اس کی کیا وجوہات, اس میں ہم نے افغان ٹرانزٹ ریٹ کا ذکر کیا. وہ چیزیں اب جو چیزیں اب سامنے آ رہی اسے اسٹیبلش ہو رہی ہے, کیونکہ نئی بات تو ہم نہیں کر رہے تھے نا پچھلے ہفتے بھی. تو یہ خود ان کے اپنے جو کمیونیکیشنز ہیں, ان کی کورسپونڈنسز ہیں, ان کی ڈاکیومنٹس ہیں, اس میں یہ چیز بہت واضح ہو رہی ہے. تو مینڈیٹ کی بات نہیں ہے, یہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک بورڈ پہ آنا ہے, ایک پلیٹ فارم پہ آ کے انہوں نے یہ فیصلے کرنے ہیں. اور کل ہی پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ چیئر کی تھی اسمگلنگ کے حوالے سے, تو اس میں جو کل شاید ہم نے ذکر کیا تھا پروگرام میں کہ جو آؤٹ کم یہ تھا کہ 10 اور چیک پوسٹیں بن جائیں گی اور یہ کہ ہم افسران کو سزائیں دیں گے, وہ شاید اس سے بات آگے جانی چاہیے تھی. اور ایک چیز بڑی کینڈیڈلی اب کہی جا رہی ہے کہ اسمگلنگ جو ہے چاہے وہ کرنسی کی ہے, اسمگلنگ چاہے آپ کی چینی کی ہے, چاہے یوریا کی ہے, وہ تب تک اس پہ خاتمہ نہیں اس کا ہو سکتا
جب تک پاکستان کی جو ریاستی ادارے ہیں, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کے اندر جو کالی بیڑے ہیں ان کو نکال باہر نہ کیا جائے. ایک تو وہ چیز. دوسرا, کچھ آپ بارٹر ٹریڈ بھی کر رہے ہو تو وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے جو جینون آپ کی اس علاقے کی نیڈز ہیں, کیونکہ وہ جو بارڈر ایریا ہے وہ اتنا بارڈر اس طریقے سے وہ مارک نہیں ہے, وہ اکراس دا بارڈر وہ موومنٹ ہوتی ہے, فیملیز ہیں, ریلیشنز ہیں, دیہات, اور وہ صدیوں سے آپس میں ان کا اس کو چھوڑ کے میں اس کی بات نہیں کر رہا, جو جینون بات ہے وہ اپنی جگہ پہ. لیکن اب یہ جو کمیٹی, اب جو ہم بات آج یہ کریں کہ اس حکومت کی معاشی ترجیحات کیا ہے جس کو لیڈ کرتی ہیں ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ, جیسا کہ میں اپنے کنسرن کا میں نے اس پہ ذکر کیا. جو پہلا اجلاس تھا, دوسرے اجلاس کا ہم ذکر کریں گے بریک کے بعد, بٹ جو پہلا اجلاس تھا اس میں جو کامرس منسٹر ہیں جن کے پاس انڈسٹری منسٹری کا بھی پورٹ فولیو ہے, گوہر اعجاز صاحب, جو پاکستان کے بہت مانے ہوئے ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ہیں اور ان کا بڑی کنٹریبیوشن ہے, انہوں نے یہ تجویز دی میٹنگ میں کہ ہمیں 2 کام کرنے چاہیے. نمبر 1 کہ پورے ملک میں گیس کی ایک ہی قیمت ہونی چاہیے, چاہے پنجاب ہو یا سندھ ہو. اب آج ہم اس بات پہ رو رہے ہیں بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے کہ پنجاب کا جو کنزیومر ہے وہ بجلی کی دگنی قیمتیں اس لیے دے رہا ہے کہ سندھ میں چوری ہے, بلوچستان میں چوری ہے اور خیبر پختونخوا میں چوری ہے. گوہر اعجاز صاحب کی یہ تجویز ہے کہ پورے ملک میں گیس کی ایک قیمت کر دیں. اس کا مطلب ہے جو ان ایفیشنسی اگر پنجاب کی ہے, یہاں پہ ان ایفیشنسی کا باعث صرف کیس نہیں, یہاں پہ ایک اور بھی ایشو ہے, وہ میں اس کو بتاتا ہوں, آئینی مسئلہ ہے, تو وہ اس کی پرائس سندھ کیوں پے کرے. اب سندھ کے اندر ایک آپ کا ان کے جو ایک آئین کا ایک آرٹیکل ہے, وہ جو 18ویں ترمیم آئی تو اس میں یہ چیز آئی کہ جس صوبے سے جو نیچرل اس کی وہاں کا جو ریسورس ہوگا اس کے اوپر اس کا پہلا حق ہوگا. تو اس فارمولا کے اور آئین کے اس آرٹیکل کی روشنی میں سندھ سے جو گیس نکلتی ہے اس کا پہلا حق سندھ کا ہے. ٹھیک, اب پنجاب میں گیس نہیں ہے, پنجاب کے اور کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیجز ہیں, گیس نہیں ہے ہمارے پاس پنجاب میں, تو پھر پنجاب اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے گیس کو امپورٹ کرتا ہے, LNG امپورٹ کا ہوتی ہے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ صوبہ جہاں سے وہ معدنی وسائل نکل رہے ہیں وہ پرائس زیادہ اس لیے پے کرے گا کہ پنجاب میں وہ گیس مہنگی ملی, تو پنجاب کی کاسٹ وہ کیوں سبسیڈائز کرے. بہرحال یہ ایک تجویز وہاں پہ دی گئی, اور دوسری اس کے ساتھ تجویز یہ دی گئی کہ جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو خطے کے لحاظ سے کہ ایک کمپیٹیٹیو بجلی کی قیمت پرووائڈ کی جائے. اب یہاں پہ یہ ایک کہنے کو بڑا خوبصورت ورڈ ہے کہ خطے میں اگر بنگلہ دیش انڈیا میں قیمتیں بجلی کی کم ہے تو ان کی بھی کم ہونی چاہیے. اب دس برنگز می بیک ٹو دی پوائنٹ دیٹ آئی ریزڈ لاسٹ ویک. فروری 2023 میں IMF کے پروگرام کے تحت ان کی سبسڈی وڈرا ہوئی تھی ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کی. اب اگر انرجی کمپیریٹیو پرائسز کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ سبسڈی, تو ہماری جو کمیٹی کی چیئرپرسن تھیں انہوں نے اس کے حوالے سے ایک مینڈیٹ ان کو دیا ہے, اور یہ فیصلہ انہوں نے کر دیا اس دن کہ آپ پیر والے دن اس کے اوپر ہمیں تجاویز جو ہے وہ پیش کریں گے اور اس کے اوپر آپ فردر ڈسکشن. اس سے ایک چیز فردر انڈورس ہوتی ہے کہ گوہر اعجاز صاحب, ٹھیک ہے ہم کسی کے کریڈینشلز کے اوپر کوشچن نہیں کرتے, تو اٹ از کلیئر, یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں, جب سبسڈی ختم کی گئی تھی, یہ جو گیس والا معاملہ ہے, ہمارے اپنے پروگراموں میں لوگ آتے رہے, وہ یہ مطالبہ کرتے رہے